آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ لہب کی آیات ہیں جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما وارزقني فهما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، پھر سے پڑھیں، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب۔ پڑھتے جائیں۔ ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھے کہ یہ سورہ لہب ہے، اس کے نزول کے بارے میں جیسا یہ آیت کریمہ جس میں پورے سورے میں یہ آیت میں ابی لہب جو ذکر ہے وہ جیسا کہ بتایا گیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا ہوتے ہیں، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمنان میں شمار کیا جاتا۔ اس کی دشمنی ایسی کہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت اور دشمنی کیا کرتا۔ خود اس کی بیوی بھی اتنی سخت دشمن تھی کہ وہ مالدار تھی، پیسے والی تھی، چاہے تو وہ کسی سے بھی وہ دشمنی کے لیے کام کروا سکتی تھی، لیکن اتنی سخت دشمنی تھی، عداوت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنی دشمنی کو نبھانے کے خاطر جنگل سے کانٹے وغیرہ جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی وہ چن چن کر اٹھا کر اپنے ہاتھ سے لے کر آتے، کیوں؟ اس کے دل کو تسلی ہو کہ وہ تکلیف پہنچا سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا ڈال دینا، کانٹے بچھا دینا، پتھر وغیرہ راستے میں رکھ دینا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جب رات میں گزریں تو آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ ایسی عورت تھی خود اس کی بیوی، اور یہ بھی بہت سخت ترین دشمن ہے۔ اس کے کئی وجوہات تھے اس کے دشمنی کے، جیسا کہ بتایا گیا کہ کعبے کا متولی بننے کی وجہ سے اسے بہت سارا مال دولت پیسہ ملتا تھا،
اور وہاں پر کفار بتوں کی پوجا وغیرہ میں لگے رہتے اور اس کو نذرانے ملا کرتے۔ اب اگر یہ اسلام قبول کر لیتا تو وہ سارے نذرانے، وہ سب جو آمدنی تھی اس کی ختم ہو جاتی، تو لوگ جو بتوں کے خلاف جاتے ان کے بارے میں کفار اس کو کہتے کہ ہمارے خداؤں کی اور ہمارے معبودوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف تم کچھ کرو کیونکہ تم ہمارے سردار ہو، تم متولی ہو کعبے، تم کو چاہیے کہ ان کے خلاف کچھ کریں۔ تو یہ حتی الامکان جو اس سے ہو سکتا، بن پڑ سکتا، وہ اس کے لیے، اس کی حمایت کے لیے کرتا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ اس نے اپنی دشمنی نبھائی، کئی مرتبہ سازشیں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی۔ تو اس طرح یہ سخت دشمن تھا۔ اس کا اصل نام دوسرا ہے، ابو لہب کے معنی آتے ہیں شعلے والا، یعنی یہ بہت ہی رنگ میں سفید تھا اور اس کے رنگ میں لالی تھی، دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا کہ بالکل لال گلر ہے کیا چہرہ وغیرہ، تو اور صحت مند تھا، لیکن ابو لہب اس کا نام پڑ گیا اس کے چہرے کی رنگت کی وجہ سے، اصل نام دوسرا ہے۔ اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا جس نام سے وہ لوگوں میں مشہور تھا۔ تو اسی طرف بتایا گیا ما اغنا، اسے کوئی کام نہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا معاملہ آ گیا، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ آ گیا، تو اس وقت اسے اس کا مال، اس کے جو کچھ اس نے کمایا تھا کچھ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اگر مجھے کچھ بیماری ہوگی تو میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میں اس کو خرچ کروں گا اور اس بیماری سے اچھا ہو جاؤں گا۔ اگر میرے خلاف کوئی دشمنی کرے گا، کوئی مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، میرے پاس بہت سارے آدمی ہیں، میں پیسہ خرچ کروں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ غرض یہ کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا مال اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس وقت اسے کچھ کام نہ آیا، اس کا مال، اس کا پیسہ، اس نے جو کچھ بھی کمایا۔ اسی طرف اس کے اندر بتایا گیا، ایک چیز یاد رکھیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ بولیں قاف، طا، با، جیم، دال، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ بولیے حروف قلقلہ، حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر اگر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا، اس پر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کے اندر تکرار ہو، آواز کے اندر تکرار ہو، جنبش ہو، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ با اس میں ہے، حروف قلقلہ میں با ہے تو یہاں با ہے، اور ایک دیکھیے آپ یہاں پر بھی با ہے۔ آپ کہیں گے مول صاحب یہاں پر تو زبر ہے، دونوں کے اوپر زبر ہے، لیکن ایک چیز غور کریں آپ، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وتبا نہیں پڑھ رہے ہیں، وتب پڑھ رہے ہیں آپ۔ یہاں پر بھی کسبا نہیں پڑھ رہے ہیں، کسب پڑھ رہے ہیں۔ تو جب یہاں رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو جزم دے کر رک رہے ہیں آپ، با کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ جزم دے رہے ہیں۔ تو یہاں آپ کو بتایا گیا حروف قلقلہ پر اگر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ پر جزم ہو، جزم اسے کہتے ہیں۔ اب اس پر جزم ہو، اس پر جزم ہو، اس پر جزم ہو تو قلقلہ کرنا چاہیے۔ تو اب جیسا کہ قاعدے کے مطابق یہاں جزم آ گیا، یہاں پر بھی جزم آ گیا،
تو خلخلہ یہاں ہوگا. خلخلہ جیسے دیکھیں وَتَبْ وَتَبْ. اب یہاں پر ایک چیز ہے، جب تشدید پر وقف کریں، یعنی تشدید والا حرف ہے اس پر اگر رک رہے ہیں تو سختی کے ساتھ رکنے کا ہے. وَتَبْ ایسا نہیں کریں گے، وَتَبْ، تاکہ تشدید کی سختی بھی ادا کی جائے. اس طرح یہاں پر رکنا چاہیے. تبت تبت یدا، اس میں بھی سختی ہے، دیکھیں با کے اندر تشدید ہے با کے اوپر، اس لیے تبت تبت سختی سے ادا کریں. تبت یدا تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. وتب سختی کے ساتھ وقف کریں گے. ما اغنا ما اغنا ما اغنا عنہ مالہ عنہ مالہ عنہ مالہ وما کسب وما کسب وما کسب. کسب بلکہ نہیں رک جانا چاہیے، خلخلہ کریں. کسب کسب، ہونٹ مل کر پھر الگ ہونا. کسب کسب. اور ایک چیز ہے، اگر حروف خلخلہ بیچ میں آ جائے تو کم ہوگا خلخلہ، لیکن آخر میں آ جائے، حرف کے آخر میں آئے تو زیادہ ہوگا. یعنی اگر جیسا یہاں ہے یہاں ہے یہاں، یہ بیچ میں اگر آئے تو کم ہوگا خلخلہ، اگر یہاں آئے تو زیادہ ہوگا خلخلہ. یعنی اس کے اندر زیادتی ہوگی خلخلے میں، اور زیادہ کریں گے، تکرار زیادہ ہوگی. اس کو خلخلہ صغریٰ اور خلخلہ کبریٰ کہتے ہیں. یعنی زیادہ خلخلہ، بڑا خلخلہ، چھوٹا خلخلہ. اگر حرف کلمے کے آخر میں آئے، جیسے یہ کلمہ ہے، ایک تبت ایک کلمہ ہے، یدا ایک کلمہ ہے، ابھی ایک کلمہ ہے، لہب ایک کلمہ ہے، وتب ایک کلمہ ہے. اس کے آخر میں اگر آئے، یہ 3 حروف ہیں، اس میں سے تیسرا حرف خلخلہ میں سے ہو تو خلخلہ میں زیادتی ہوگی. اگر یہ تینوں میں سے یہاں آتا ہے تو پھر خلخلہ کم ہوگا، صغریٰ کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یاد رکھیں آپ، تشدید ہے سختی سے پڑھیں گے اور خلخلہ کریں گے. یہاں پر بھی جزم ہوگا، خلخلہ کریں گے. آیت پر رکیں تو کیا کریں گے، زبر زیر پہ اس کو جزم دے کر رکتے ہیں. پڑھیے پھر سے. تبت یدا ابی لہب وتب. 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 ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. 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 صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم.